ایک آتنکی ڈاکٹر کی قیدیوں نے تگڑی پٹائی کر دی. قیدیوں نے پٹائی بھی ایسی کی کہ آتنکی ڈاکٹر کی آنکھ میں تگڑی چوٹیں آئی ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس پر سیدھے سیدھے شروع میں آروپ آیا تھا رائزن اٹیک کا, جن کے پاس سے کیسٹر آئل اور کیسٹر سیڈز ملی تھی. جن لوگوں نے یہ آتنکیوں پہ حملہ کیا ہے ان کا خاص طور پہ یہ کہنا تھا کہ جس نے یہ دیش کی روٹی کھائی ہے, ایسے ہی لوگ دوارا کہیں نہ کہیں دیش ویرودھی جو کام چل رہا تھا اس کے کارن ان کے من میں آکروش تھا. اس کو جھکا کے مارا, سارا رائسن نکال دیا, اس کا سارا رائسن الگ پوائزن الگ کر دی. سابرمتی میں شکل اس کی دھنیا ہو گئی. حساب سے کوٹا ہے, حساب سے کوٹا سر. کوہنی ہے, کوہنیا دیا اس کو, لاتم گھسم جتم پیجار ہو گئی. اس وقت افغانستان کی سائیڈ سے بدترین حملہ ہوا ہے. بڑے پیمانے پر شہادتوں کی اطلاعات ہے اور اس سب میں طالبانی رجیم نے پاکستانی حکومت کے غضب کو آواز دے دی ہے. امریکہ جو ہے وہ تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ افغان طالبان کی گورنمنٹ کو جو ہے ایک کثیر رقم جو وہ دے رہے ہیں, جس کو وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں, $82 ملین پر سے پاکستان نے کشمیر کی بوگی کو یوز کیا ہے اور ابیوز کیا ہے, استعمال کر کے پھینک ڈالا. آپ جو ہمیں منع کر رہے ہو کہ بھارت کے ساتھ, ہندو کے ساتھ, کافر کے ساتھ ٹریڈ مت کرو, یہی ہندو آپ کا دادا ہے. جاؤ اپنے دادا کا نام ڈھونڈو تو ملے گا آپ کو رمیش سریش. احمد محی الدین یعنی آتنکی ڈاکٹر کو وہاں جیل میں ان میڈز نے بہت بری طریقے سے مارا ہے, سر پر چوٹ بھی آئی ہے اور وہاں میڈیکل کالج میں اس کا علاج چل رہا ہے. گارڈز نے, پولیس والوں نے جا کر اس کو بچایا ہے. ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اس میں لارنس کو سمرتھن کرنے والے لوگ جڑے ہوئے ہیں. ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ جنرل آکروش کے چلتے وہاں کے انمیٹس نے اس کو مارا ہے. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس پر سیدھے سیدھے شروع میں آروپ آیا تھا رائزن اٹیک کا, جن کے پاس سے کیسٹر آئل اور کیسٹر سیڈز ملی تھی. اب آپ ایک بات سمجھیے کہ جو ڈاکٹروں کا مکڑ جال شری نگر سے چلنا شروع ہوا, ایک مکڑ جال شری نگر سے چل کر دلی آتا ہے, فرید آباد آتا ہے, وہ الگ ہے ابھی تک کی جو ساتھیوں رپورٹس ہیں. اور یہ مکڑ جال جو ہے احمد آباد والا, یہ ISKP سے جڑا ہوا مانا جا رہا ہے اور ابھی تک کے انویسٹیگیشن میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی گروپ کا حصہ تھے. کہنے کا مطلب اور فرائٹننگ ہے اور ڈراؤنا ہے کہ ISKP کا تھریڈ احمد آباد میں رائزن پوائزننگ کا, جو ہزاروں آدمیوں کو مارنے کا چیز دم رکھتی ہے جو کیسٹر آئل سے بنایا جاتا ہے, وہ ایک الگ تھریڈ تھا اور شری نگر, فرید آباد, دہلی کا ایک الگ تھریڈ تھا. میں تو کہتا ہوں اگر یہ آپس میں جڑے ہوئے بھی ہوتے تب بھی یہ کم بہاوک چیز تھی. یعنی سوال اٹھتا ہے کیا اس طرح کے تھریڈ ابھی اور بھی دیش میں ساتھیوں گھوم رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ کشمیر کے اندر دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کر کے بھارت کو شے دینا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ آ کے کوئی جنگ چھیڑے. اس جنگ کو وہ چین کو بھی بیچتے ہیں, بہت سے ایک ہی تیر سے بہت سے شکار ہیں. چین کو بھی وہ بیچتے ہیں. اس وقت حالات 2008 اور 2025 کے فرق ہیں. اب چین کو دوبارہ سے کشمیر کے اندر پنگا لے کے, ہندوستان کے ساتھ پنگا لے کے چین سے ویپنز اور اکوپمنٹ لینا ہے, جو کہ چین, ان کے پاس ڈالر تو ہے نہیں, چین سے ادھار کے اوپر لینا ہے یا کوئی ٹریڈ کر کے لینا ہے. تو چین اس فیور میں ہوگا کہ یار ان کو نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے انڈیا جس کو امریکہ کاؤنٹر ویٹ بنانا چاہتا ہے چائنا کا, ان کے ساتھ یہ پنگا لے رہے ہیں, تو پھر جا کے وہاں جا کے بیچیں گے, بیجنگ میں روئیں گے اور کہیں گے ہمیں ڈالر دے دیں. امریکہ اگر یہ چھیڑتے ہیں جا کے کشمیر کے اندر تو امریکہ کو بھی موقع ملتا ہے اپنا اسلحہ بیچنے کا. ہندوستان کو بھارت کے اندر اسلحہ ملتا ہے, یہ دوسرا اس کے اندر موقع ہے. تو واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے وہاں بھی یہ بیچ رہے ہیں, یہ معاملات کر رہے ہیں کہ جی ہم اگر انڈیا سے پنگا لیتے ہیں تو آپ کی ڈیفنس ڈیل ہوتی ہے اس کے ساتھ, آپ بس ہمیں نیوے سپورٹ کریں, ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کی ملازمت کریں. یہ اس وقت کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور 2008 اور درمیان میں جتنی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئی ہیں, جنرل مشرف کے دور سے ابھی تک, کیا ضیاء الحق کے دور سے لے کے ایوب خان کے دور سے, ایک ہی قصہ چلا آ رہا ہے. ثبوت کچھ سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کو دکھانے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ سے پاکستان نے کشمیر کی بوگی کو یوز کیا ہے اور ابیوز کیا ہے, استعمال کر کے پھینک
ڈالا، اس کا میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں جو حالات ہیں. اور اس وقت جنرل کیانی اور جنرل احسان جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہ چکے ہیں، DGI رہ چکے ہیں، وہ کس طرح ایک انتہائی اہم رول پلے کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. عاصم منیر کے استاد جی بن کے یا ان کی سپورٹ کے اندر وہ لانچ ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا. لیکن مختصر طور کے اوپر یہ جو ہسٹری ہے یہ ہمیشہ سے ان کی یہی رہی ہے اور انہوں نے مسئلے خود کریٹ کیے ہیں. دنیا میں دو ٹائپس کے اسلام ہوتے ہیں، ایک ہے دنیا کا اسلام اور ایک ہے پاکستان کا اسلام. پاکستان کا اسلام کنجر اسلام ہے. اس طرح کا کنجر اسلام ہمیں چاہیے ہی نہیں. اگر اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے اور سیکھنا ہے تو جاؤ افغانستان کے طالبان آپ کو سکھائیں گے کہ اسلام ہوتا ہے کیا. اسلام میں پڑوسی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ رہنا ہوگا. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے گھر جاؤ وہاں پر دہشت گردی کرو. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی یوٹیوبر، مین اسٹریم میڈیا، پولیٹیشین سب نہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھو بات چیت کرنے کے لیے اس میں کرو بدتمیزی. آپ پیس کے لوگ ہی نہیں ہو، پیس کی بات ہی نہیں کر سکتے ہو. ہر ایک جگہ میں آپ کرتے ہو اسلام کا یوز اور اسلام کے بارے میں بات کرتے ہو. اور آپ جو ہمیں منع کر رہے ہو کہ بھارت کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، کافر کے ساتھ ٹریڈ مت کرو، یہی ہندو آپ کا دادا ہے. جاؤ اپنے دادا کا نام ڈھونڈو تو ملے گا آپ کو رمیش سریش. اسی رمیش کو آپ نے چینج کیا رحیم پر اور سریش کو آپ نے چینج کیا ہے بھائی صاحب شاہین. رمیش سریش کو چینج کیا ہے رحیم شاہین. آپ نے یہی کام کیا ہے. آپ اپنے دادا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے ہاں ہیرا منڈی ہے کسی مسلم دیش میں ہے؟ کسی مسلم دیش نے آفیشلی اسلام اور ریلیجن کا یوز کیا ہے؟ نہیں. آپ کر رہے ہو. اور یہ جو کر رہے ہیں یہ صرف ہیٹ پھیلانے کے لیے، یہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے، وہ بھی اگینسٹ افغانستان اور بھارت. ہم کوئی اسکرین شاٹ لگاتے ہیں ان کے میڈیا کی طرف سے جو ان کے آج ٹی وی ہے. آج ٹی وی کے بارے میں آپ نے ایک کلپ دی کہ جس طرح کے افغانستان کے لوگوں کو گند کہہ رہے تھے. اب وہی آج ٹی وی رو رہے ہیں کہ ہمارے سارے بزنسز کولیپس کر رہے ہیں، ہمارے ٹرکس کڑے ہیں. یہ جو اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، آپ لوگوں میں تو اتنی انسانیت نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ طالبان بیٹھ گئے قطر میں 2 دفعہ، استنبول میں 3 دفعہ، 2-3 ہفتوں میں نا آپ کے ساتھ 3 مرتبہ ہم بیٹھ گئے. لیکن پھر بھی آپ بات چیت کے لوگ ہی نہیں ہو، آپ پیس کے لوگ ہی نہیں ہو، آپ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہی نہیں ہو. آپ ایک ہی چیز کے لیے پیدا ہوئے ہو اور وہ ہے دہشت گردی.